بلیٹن میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے بات کریں گے سیکیورٹی فورسز نے بھارتی حمایت یافتہ فتنہ ہندوستان کے خارجیوں کی سانحہ APS دہرانے کی کوشش ناکام بنا دی۔ جنوبی وزیرستان کے علاقے وانا میں کیڈٹ کالج پر خارجیوں کا بزدلانہ حملہ، فورسز کی کارروائی، 2 خوارج مارے گئے۔ ایڈمنسٹریشن بلاک میں محصور 3 دہشت گردوں کے خلاف آپریشن جاری ہے۔ وانا میں دہشت گردوں کی بڑی تباہی کی کوشش ناکام۔ جنوبی وزیرستان کے کیڈٹ کالج وانا پر بھارتی سرپرستی میں سرگرم فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں نے بزدلانہ حملہ کیا۔ سیکورٹی فورسز نے بہادری سے حملہ آوروں کو عمارت میں داخل ہونے سے روک دیا۔ حملہ آوروں نے ناکامی پر بارود سے بھری گاڑی کیڈٹ کالج کے مرکزی دروازے سے ٹکرا دی۔ مین گیٹ اور ملحقہ انفراسٹرکچر کو شدید نقصان پہنچا۔ فورسز کی فوری کارروائی سے 2 خوارج مارے گئے۔ 3 خارجیوں کو کالج کے احاطے میں انتظامی بلاک کے اندر گھیر لیا گیا۔ انتظامی بلاک میں چھپے خوارج افغانستان میں اپنے آقاؤں اور ہینڈلرز سے ہدایات لے رہے ہیں۔ ہندوستانی اسپانسرڈ خارجیوں کو ختم کرنے کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔ فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کا عزم استحکام ویژن کے تحت دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک آپریشن جاری رہے گا۔ فورسز پاکستان سے دہشت گردی کی جڑیں اکھاڑنے کے لیے پرعزم ہیں۔ پاکستانی عوام اور سیکورٹی فورسز دہشت گردوں کے مذموم عزائم ناکام بنانے کے لیے متحد ہیں۔ کیڈٹ کالج وانا کے طلبہ کے والدین خارجیوں کے خلاف ڈٹ گئے۔ کہتے ہیں اپنے بچوں کو تعلیمی اداروں میں اس لیے بھیجا جاتا ہے وہ پڑھ لکھ کر اپنے علاقے کا نام روشن کریں۔ ان خارجیوں نے معصوم بچوں کو بھی نہیں بخشا۔ یہ خارجی دین اور انسانیت کے نمائندے نہیں ہیں، یہ صرف تباہی چاہتے ہیں۔ وزیر اور محسود قبائل سب پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، ان درندوں کو اپنے علاقے میں جگہ نہیں دیں گے۔ اسکول بھیجا تاکہ وہ پڑھ لکھ کر ہمارے علاقے کا نام روشن کرے، لیکن ان ظالموں نے ان معصوم کو بھی نہیں بخشا۔ یہ خوارج نہ ہمارے دین کا نمائندے ہے نہ انسانیت کا، یہ صرف تباہی چاہتا ہے۔ ان درندوں کو اپنے علاقے میں نہیں جگہ دیں گے۔ ہم وزیر اور مسعود سب ایک ہے اور پاک فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اور ان ظالموں کی اس اقدام کی ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں ہماری فورسز نے وانا میں دہشت گردی کی بڑی کارروائی ناکام بنا دی۔ بھارتی اسپانسرڈ فتنہ خوارج کا خاتمہ کرنے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ وانا میں چھپے ہوئے دہشت گردوں کو بہت جلد ختم کر دیا جائے گا۔ اور وانا کے اندر کیڈٹ کالج کی وہ آن گوئنگ سچویشن ہے۔ بھارتی اور افغانی اسپانسرڈ خارجی ہیں، یہ اندر چھپے ہوئے ہیں اور ان کو مکمل طور پہ کارنر کیا جا رہا ہے، اور اس پہ بھرپور وہ پاکستانی فورسز اپنی جو ایک مہارت ہے اور ہمیشہ پاکستانی فورسز نے بھرپور مقابلہ کیا ہے، تو یہ وانا میں ان چھپے ہوئے ٹیررسٹ کو نکال باہر کریں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ ایک بھرپور اس پہ جو رسپانس دیا جا رہا ہے، اور بہت بڑے ڈیمیج سے ہم بچ گئے کیونکہ ہماری فورسز نے بڑا ایک مؤثر اور بڑا بر وقت رسپانس اس پہ دیا، جس کے تحت جو ہے وہ کوئی بڑا ڈیمیج نہیں ہو سکا۔ اس حملے میں شریک لوگ ان کو ان کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا، اور پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ، ملٹری لیڈرشپ، اس کا یہ عزم ہے کہ ہم تب تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک دہشت گردی کا خاتمہ نہ کریں۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں دہشت گرد سانحہ APS جیسی کارروائی کرنے جا رہے تھے، لیکن ہماری افواج نے دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنا دیا۔ وانا کیڈٹ کالج میں بچوں پر حملے کی کوشش کی گئی۔ جو لوگ آئین پاکستان کو نہیں مانتے ان سے مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ ان کے ٹیسٹ اور ایگزام بھی شروع تھے اس کالج میں یہ تو خدا نخواستہ APS 2 پہ ایپیسوڈ کرنے جا رہے تھے، جو کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے بچ گیا ہے۔ اور آج بھی ہمارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ملٹس کے خلاف انٹیلیجنس بیس آپریشن نہیں ہونا چاہیے، جو ہمارے بچوں پہ وار کر رہے ہیں، جو ہمارے سیکورٹی فورسز پہ اور FC کے نوجوانوں پہ اور پولیس کے نوجوانوں پہ وار کر رہے ہیں۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ جو لوگ پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے، جو لوگ پاکستان کے قانون کو نہیں مانتے، ان کے ساتھ بیٹھنا کے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جس طریقے سے سیکورٹی فورسز نے آج کے اس حملے کو ناکام کیا، ان کو جتنے بھی خیر تحسین پیش کیے جائے وہ کم ہے۔ اور بات کریں گے نئی دلی لال قلعے کے قریب ہونے والا دھماکہ کیا تھا اور کیا بنا دیا گیا۔ گیس سلنڈر دھماکے کے چند گھنٹے بعد مودی کے گودی میڈیا نے بیانیہ بدل دیا، اپنی پولیس کا موقف ہوا میں اڑا دیا، پاکستان پر الزامات کے بوچھاڑ کر دی۔ مودی کا فالس فلیگ آپریشن کا ایک اور کھیل بے نقاب کر دیا۔ نئی دلی دھماکے کے عینی شاہد دھرمیندر کا اہم بیان سامنے آ گیا۔ عینی شاہد دھرمیندر نے بتایا دھماکہ اس وقت ہوا جب وہ مخالف سمت سے گزر رہا تھا۔ گاڑی کے اندر
4 जली हुई लाशें मिली। बाहर 2 अफराद हलाक और 1 जख्मी को देखा। गाड़ी सफेद रंग की मारुति थी। नंबर प्लेट मोहम्मद नदीम हरियाणा की थी। गवाह का कहना है गाड़ी सुजुकी मारुति थी, मगर अमित शाह और गोदी मीडिया इसे होंडाई करार दे रहे हैं। गवाह कहता है गाड़ी के मालिक का नाम नदीम था, राठौड़ इसे सलमान बना रहे हैं, जबकि गोदी मीडिया इसे तारिक बता रहा है। ऐनी शाहिद के मुताबिक 4 से 5 अफराद गाड़ी में ही हलाक हुए। किस किस्म का दहशतगर्द हमला है जहां आधी हलाकतें खुद दहशतगर्दों की हों? मोदी सरकार हमेशा की तरह हकीकत छोड़कर अपनी बनाई हुई कहानी ही दोहराती रहेगी। घायल तो देखो जी, मेरे घायल तो एक ही मिला है मेरे को जो जिंदा है, बाकी सब बॉडी मिली है। 4 बॉडी उसमें से गाड़ी में से निकाली है, बाकी 2 रोड पे से आधी रुकी हुई गाड़ी कोई नहीं है, ब्लास्ट हुई है वो चलती गाड़ी में हुआ है। नहीं, पुलिस वाला कोई घायल नहीं, उसमें पुलिस वाला था ही नहीं ना मौके पे। 2 पुलिस वाले चौकी में से आए थे। HR नंबर है HR 26 करके, लास्ट में 7674 है। मैं रोड के उस पार था, दूसरी तरफ था। मारुति की गाड़ी है, सुजुकी, हाँ हरियाणा की गाड़ी है। और मोहम्मद नदीम के नाम से कुछ गाड़ी है, वो मैंने वहाँ सर्च करवाई थी, पुलिस वाला था भाई, उससे व्हाइट रंग की गाड़ी थी, प्राइवेट गाड़ी है। सेनेट में मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी लीडर और नवाज शरीफ के करीबी साथी सेनेटर इरफान सिद्दीकी इंतकाल कर गए। वो सांस की तकलीफ के बायस 2 हफ्ते से इस्लामाबाद के निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने इरफान सिद्दीकी के इंतकाल पर कहा कि इरफान सिद्दीकी की पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए बेपनाह खिदमात हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इरफान सिद्दीकी को पाकिस्तान का एक संजीदा मुफक्किर, मुअल्लिम और असूल पसंद दानिश्वर करार देते हुए कहा कि मुल्क एक शरीफ आदमी से महरूम हो गया। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने सेनेटर इरफान सिद्दीकी की कौमी खिदमात को खराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि इरफान सिद्दीकी नाकाबिल फरामोश सियासी रवायात के अलंबरदार थे। गवर्नर सिंह कामरान टुसरी ने कहा इरफान सिद्दीकी असूल पसंदी, शाइस्तगी, बावकार सियासत की अलामत थे। नामवर अदीबा, दानिश्वर, मारूफ, माहिर तालीम और उर्दू ज़बान की माहिर डॉक्टर आरफा सईदा लाहौर में इंतकाल कर गईं। मरहुमा चंद माह से अलील थी। लाहौर से यार मोहम्मद की रिपोर्ट देखिए। वेलकम बैक। और अब बात करेंगे, सेनेट ने 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी दे दी। तरमीम के हक में 64 वोट डाले गए, मुखालफत में कोई वोट नहीं पड़ा। अपोजिशन अरकान ने तरमीम की मंजूरी के अमल का बाइकआउट किया। इससे पहले ऐवान ने 27वीं तरमीम की शिकबार मंजूरी दी थी। हुकूमत ने इत्तेहादियों की मदद से 59 शिकें 2/3 अक्सरियत से मंजूर करा ली थी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने बिल पेश किया। बिल के हक में 64 वोट पड़े। 64 members are in favor of the motion regarding passage of the bill and none against it, and consequently the bill stands passed. तारीखी आईनी तरमीम थी जिसकी मंजूरी पर शुक्रिया अदा करता हूँ। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का सेनेट में खिताब, कहा मिसाक जमहूरियत के तहत आईनी अदालत नागुज़ीर थी ताकि आइन से मुतालिक मुकदमे अलग किए जा सके। भारत से हालिया जंग में पाकिस्तान ने तारीखी फतह हासिल की। कौम ने भारत के साथ जंग में आर्मी चीफ आसिम मुनीर को हीरो करार दिया। हुकूमत ने आवाम की उमंगों के मुताबिक सईद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाया। ये एक हिस्टोरिक बिल था। मिसाक जमहूरियत की 2 चीजें रह गई थी, एक ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन, कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट। 23 साल से ये फीलिंग थी कि बैलेंस क्रिएट करना चाहिए। दुनिया के जैसे मुख्तलिफ ममालिक में फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट है उसकी तर्ज पे, ताकि कॉन्स्टिट्यूशनल अपील जो बहुत ज्यादा टाइम ले लेती हैं वो वहाँ लाया जाए। सुप्रीम कोर्ट के जो मौजूदा जज साहबान हैं उनकी सीनियरिटी को मलूज़ खातर रखा जाएगा और इस बिल के हवाले से प्रोटेक्टेड है। किसी की सीनियरिटी चेंज नहीं होगी। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को जो कामयाबी दी, दुनिया में पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद हुआ। कौम ने जिनको हीरो तस्वर किया, हुकूमत ने फील्ड मार्शल का खिताब दिया सैयद आसिम मुनीर साहब को। सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि तीनों अफवाज के लिए 5 स्टार की एक स्पेस को आइन में शामिल कर दिया गया। 27वीं आईनी तरमीम की शिकबार मंजूरी के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। सेनेट में आज़म नज़ीर तारड़ शिकें पढ़ते रहे, अपोजिशन अरकान नारे लगाते रहे, शोर मचाते रहे। MWM के अल्लामा राजा नासिर अब्बास आज़म नज़ीर तारड़ की नशिस्त पर पहुंच गए। सार्जेंट ने वज़ीर कानून की नशिस्त को हसार में ले लिया। हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान ने चेयरमैन डेस्क के सामने जमा होकर नारे लगाए, बिल की कॉपियां फाड़ डाली। पीटीआई अरकान कुछ देर एहतजाज के बाद ऐवान से चले गए। The Constitution 27th Amendment Bill 2025 as reported by the Standing Committee be taken into consideration at once. I now put the motion before the House. Those who are in favor of the motion may say aye, and those against may say no. I think the ayes have it. The ayes have it.
the motion is carried. चीफ ऑफिस डिफेंस हेडक्वार्टर जैसे सेटअप की जरूरत थी। मिलिट्री स्ट्रैटेजी के लिए एक मजबूत कमान की सहूलत होनी चाहिए। सेक्रेटेरिएट में अभी बहुत सी तब्दीलियां करना पड़ेंगी। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल और साबिक कोर कमांडर आमिर रियाद कहते हैं तमाम फोर्सेस का एक ही जगह पर मुश्तरका प्लान बनता है तो इससे ज्यादा फायदा होगा। मिलिट्री सतह पर भारत इतना मजबूत नहीं कि पाकिस्तान से बर्तरी ले सके। मोदी को बिल्कुल भी रोल आउट नहीं किया जा सकता। स्ट्रैटेजी बनाना जो आपको डिटरेंस और डिफेंस को मजबूत कर सके, उसके लिए आपको एक CDS या CDF चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स हेडक्वार्टर, एम्पावर्ड हेडक्वार्टर चाहिए। इस पे बहुत अरसे से काम हो रहा था। स्टेज विल कम व्हेन देयर विल बी अ सेपरेट चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ एंड अ सेपरेट चीफ ऑफ एम्पावर्ड चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हेडक्वार्टर्स। सेक्रेटेरिएट की जो अभी शक्ल है उसमें बहुत सारी चेंजेस अभी आप करनी पड़ेंगी टू मेक इट ऑपरेशनली मोर वायबल हेडक्वार्टर। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज का जो हेडक्वार्टर है, अगर ये एक यहाँ पे एक इकट्ठा प्लान बनता है जिसके बाद एयरफोर्स, नेवी, आर्मी अपने ऑपरेशनल प्लान्स बनाती है, उनको आपस में कोऑर्डिनेट करती हैं, फिर एक फोर्स डेवलपमेंट प्लान बनता है जिसमें नेवी, एयरफोर्स, आर्मी अकॉर्डिंग टू देयर ऑपरेशनल नीड्स डेवलप होती है, दैट इज ऑल कोऑर्डिनेटेड। तो ये तो हमारी, मेरा और आपका, ये किसी का भी पहला सवाल तो ये होना चाहिए ना, इससे हमारी डिफेंसिव कैपेबिलिटी बढ़ रही है या कम हो रही है? It is obviously getting increased. It is getting more synchronized. Conventional capability इंडिया की इतनी ओवरवेलमिंगली सुपीरियर नहीं है कि वो कोई सिग्निफिकेंट एडवांटेज पाकिस्तान से मिलिटरीली ले सके, बल्कि उल्टा नुकसान हो सकता है। आइन भुट्टो की अमानत है, इसमें एक कमी थी जिसे पीपल्स पार्टी ने पूरा कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं एक आईनी अदालत होनी चाहिए जो आईनी मामला देखे। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत में बराबरी की नुमाइंदगी होनी चाहिए। लाड़काना के वज़ीर आज़म को तख्तादार पर लटकाया गया। बिलावल भुट्टो आज इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। आपको बताना चाह रहा हूं कि 27वीं आईनी तरमीम में आपका क्या कामयाबी है कि हमारा आइन में एक कमजोरी थी, एक कमी थी। जैसे सेनेट ऑफ पाकिस्तान में तमाम सूबों का बराबरी का नुमाइंदगी हो, तो वैसे इस मुल्क में एक आईनी अदालत होना चाहिए। बड़े संगीन केसेस, बड़े बड़े केसेस देखेंगे तो बराबरी का नुमाइंदगी हो, बराबरी का नुमाइंदगी। सबसे ज्यादा लड़कानों के अवाम को ये मालूम है ये क्यों जरूरत है। आपने अपने आंखों से ये देखा है कि लड़कानों का वजीर आजम को तख्तेदार पे चढ़ाया गया और उस वक्त के अदालत ने बदकिस्मती से बेंच के मेंबरान थे, अक्सरियत एक सूबा के था। आईनी अदालत में मुल्क के सबसे बड़े बड़े फैसले हैं वो बराबरी के सतह पर अब तय किया जाएगा। और अब बात करें कि कराची के इलाके कोरंगी 100 क्वार्टर इलाही मस्जिद के करीब फायरिंग से 2 अफराद जाम बहक और एक शख्स जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक जाम बहक अफराद में 40 साल नूर नबी और 32 साल लियास शामिल हैं। जख्मी की शनाख्त 25 साल इस्माइल के नाम से हुई। मकतूलीन का सियासी जमात से ताल्लुक था। लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। शहदादपुर पुलिस की हिरासत में हेडमास्टर की मौत पर एहतजाज के बाद SHO समेत 4 एहलकारों को मुअत्तल करके तफ्तीश शुरू कर दी गई। प्राइमरी स्कूल हेडमास्टर जाम अजीज को पुलिस ने पीर की दोपहर गिरफ्तार किया जो मुबैना तौर पर दौरान हिरासत तशद्दुद से जाम बहक हो गया। मुलजिम की मौत के बाद पुलिस एहलकार लाश अस्पताल में छोड़कर गायब हो गए। DSP सांगड़ के मुताबिक वाक़े के खिलाफ वर्सा और सिविल सोसाइटी के अस्पताल के बाहर शदीद एहतजाज, जिस पर DIG शहीद बेनज़ीराबाद ने मामले का नोटिस लेकर रिपोर्ट तलब कर ली। शेखुपुरा की तहसील मुरीदके में टिकटॉक बनाते हुए दूसरी जमात का बच्चा पिस्तौल चल जाने से इंतकाल कर गया। रत्ता डोगरा का बच्चा अब्दुल हादी वालिद की पिस्तौल पकड़े टिकटॉक बना रहा था कि इत्तेफाक गोली चल गई। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी। कराची में तारिक रोड पर स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन। FBI हुकाम के मुताबिक ऑपरेशन में कई गोदामों से करोड़ों रुपए का गैर मुल्की स्मगल शुदा कपड़ा बरामद हुआ है। ऑपरेशन में कस्टम्स, रेंजर्स और पुलिस की मुश्तरका टीमों ने हिस्सा लिया। कार्रवाई के दौरान 200 से 300 अफराद ने पथराव किया। मुश्तलिफ अफराद ने खाली ट्रकों को आग लगाई और ऑपरेशन में रुकावट डालने की कोशिश की। कार्रवाई के दौरान स्मगल शुदा कपड़े से लदे 22 ट्रक और कंटेनर्स को जब्त कर लिया गया। हंगामा राई के खिलाफ फैरोजाबाद थाने में मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज। इस्लामाबाद से कराची आने वाली PIA की परवाज में फनी खराबी। एयरपोर्ट जराये के मुताबिक तैयारा उड़ान भरने के लिए रनवे पर था कि नोजवेल के ब्रेक जाम हो गए, जिस पर कप्तान तैयार को वापसी पार्किंग बोर्डिंग पर ब्रिज ले आया।
مسافروں کو جہاز سے لاؤنج منتقل کر دیا اور انجینئرز کی ٹیم کو طلب کر لیا گیا۔ طیارے کی روانگی میں تاخیر پر مسافروں نے احتجاج کیا۔ ترجمان ایئر لائن کے مطابق ایئربس 320 ساختہ طیارے کی مرمت کا کام جاری ہے۔ طیارہ کلیئر ہونے پر کراچی کے لیے روانہ کر دیا جائے گا۔ گرین لائن ایکسپریس کے متعدد مسافر ناقص خوراک کے باعث زہر خورانی کا شکار ہو گیا۔ خانیوال ریلوے اسٹیشن پر مسافروں کو طبی امداد کے لیے ریسکیو 1122 طلب کرنا پڑی، جس کے عملے نے مسافروں کو پیٹ میں درد اور قے روکنے کی ادویات دیں۔ مسافروں کا کہنا ہے کہ گرین لائن ایکسپریس کی ڈائننگ کار سے باسی اور ناقص کھانا فراہم کیا گیا، جس سے بدبو آ رہی تھی۔ بلوچستان میں پے در پہ پابندیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ 6 روز قبل لگائی جانے والی پابندیوں کے بعد دفعہ 144 کے تحت پبلک ٹرانسپورٹ پر بھی 3 دن چلنے پر پابندی لگا دی گئی۔ سرکاری نوٹیفیکیشن کے مطابق پبلک ٹرانسپورٹ سے 12 سے 14 نومبر تک بند رہے گی۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ پبلک ٹرانسپورٹ پر پابندی امن و امان کی وجہ سے لگائی گئی ہے۔ دوسرا روز صوبے بھر میں موٹر سائیکل پر ڈبل سواری اور چہرہ چھپانے پر پابندی لگائی گئی تھی۔ کراچی میں نیپا چورنگی سے جامع اردو تک جانے والا روڈ 50 دن کے لیے بند کر دیا گیا۔ K4 پروجیکٹ کے تحت پانی کی لائنیں بچھائی جائیں گی۔ اس دوران ٹریفک کی صورتحال مزید خراب ہونے کا خدشہ ہے۔ علی حسن کی رپورٹ۔ نیپا چورنگی سے وفاقی اردو یونیورسٹی تک یونیورسٹی روڈ کا ایک حصہ 10 نومبر سے 30 دسمبر تک بند رہے گا۔ 96 انچ اور 72 انچ قطر کی نئی پائپ لائنیں بچھانے کے لیے یہ بندش کی جا رہی ہے۔ نیپا سے حسن سکوائر تک کا حصہ 2.7 کلومیٹر پر مشتمل ہے، جس پر کام ہوگا۔ یہ پروجیکٹ K4 کا حصہ ہے۔ قریب و جوار کی سڑکیں ابتر حالت کی وجہ سے پہلے ہی ٹریفک جام، گرد و غبار کا سبب بنی ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے ان شاہراہوں سے گزرنے والے پریشانی میں مبتلا ہیں۔ جب اس کو بند کرے تو ہم لوگ کیسے آئیں گے، کیسے جائیں گے، کتنی پریشانی ہوگی۔ میری گورنمنٹ سے درخواست ہے کہ اس کو بند نہ کیا جائے اور اس روڈ کو جلد جلد مکمل کیا جائے۔ پورا کراچی توڑ دیا انہوں نے، کر کیا رہے ہیں، گرنگ بس چلے گی۔ ابھی اپنے کمانوں میں لگے پڑے ہوئے، غریب کی گاڑیاں کہاں جائیں گی بھائی؟ ٹریفک پولیس کی جانب سے متبادل روٹ پلان ترتیب دیا گیا ہے، لیکن شہریوں کے ذہنوں میں ایک ہی سوال اٹھ رہا ہے، کیا یہ پروجیکٹ وقت پر مکمل ہو سکے گا یا طویل مدت تک منٹوں کا سفر گھنٹوں میں پورا کرنا پڑے گا؟ کیمرہ مین نعمان شیخ کے ساتھ علی حسن، ARY نیوز کراچی۔ چنیوٹ کی تحصیل بھوانہ میں گنے کے کاشتکاروں کا بڑا کنونشن۔ کسانوں نے گنے کی قیمت مقرر نہ ہونے اور ناجائز کٹوتیوں کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے حکومت سے فوری ریٹ جاری کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ رپورٹ کریں امیر عمر چمن۔ چنیوٹ کی تحصیل بھوانہ میں گنے کے کاشتکاروں کا بڑا کنونشن ہوا، جس میں ضلع بھر سے کسانوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ گنے کا کریشن سیزن تو شروع ہو چکا ہے، لیکن پنجاب حکومت نے دوسری بار بھی گنے کی قیمت مقرر نہیں کی۔ کسان کا گنے کا جو ریٹ ہے وہ مسلسل 3 سال سے 400 روپے ہی اناؤنس کیا گیا ہے، جو کہ کسانوں کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے اور بہت بڑی زیادتی ہے۔ کاشتکاروں نے الزام عائد کیا کہ شوگر ملز ناجائز کٹوتیاں کر رہی ہیں اور حکومت کی ناقص پالیسیوں نے کسان کو شدید مشکلات میں ڈال دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ کھاد، زرعی ادویات اور ڈیزل مہنگا، جبکہ گنے اور دیگر فصلوں کی قیمتیں نہ ہونے کے برابر رہ گئی ہیں۔ تو ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ گنے کا جو ریٹ ہے وہ 600 روپے پر من کیا جائے اور اسے سرکاری طور پر اناؤنس کیا جائے۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ اگر مطالبات نہ مانے گئے تو آئندہ لایا عمل پنجاب بھر میں احتجاج کی صورت میں اپنایا جائے گا۔ کاشتکاروں کا کہنا ہے کہ گنے کا ریٹ مقرر نہ ہونے سے ان کا نقصان روز بروز بڑھ رہا ہے، جبکہ حکومت اگر بر وقت ریٹ اور پیمنٹ شیڈول جاری نہ کرے تو کرشن سیزن تنازع میں بدل سکتا ہے۔ امیر عمر چمن، ARY نیوز، چنیوٹ۔ امریکی حکومت کی تاریخ کا سب سے طویل شٹ ڈاؤن 42ویں روز میں داخل ہو گیا۔ لاکھوں سرکاری ملازمین تنخواہوں سے محروم، جبکہ ہزاروں پروازیں تاخیر کا شکار ہیں۔ واشنگٹن سے رپورٹ کریں گے جہاں زیب علی۔ امریکی حکومت کے 40 روز سے زائد جاری شٹ ڈاؤن نے امریکی معیشت اور وفاقی اداروں کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ شٹ ڈاؤن کے باعث 7,50,000 وفاقی ملازمین کو تنخواہیں نہیں مل رہی، جبکہ ایئر ٹریفک کنٹرول کے ہزاروں ملازمین نے کام کرنا بند کر دیا ہے، جس کے باعث ہزاروں پروازیں تاخیر کا شکار ہیں۔ ڈیموکریٹ پارٹی اور صدر ٹرمپ کی ریپبلکن پارٹی میں شٹ ڈاؤن کے معاملے پر سیاسی کشیدگی بدستور برقرار ہے۔ صدر ٹرمپ نے ریپبلکن پارٹی پر زور دیا ہے کہ وہ فلی بسٹر کے قانون کو ختم کر کے تمام بل منظور کر لیں۔ Here's some of the things that we'd pass if we terminated the filibuster. Voter ID, no mail-in voting, no cash bail, no men and women's sports, no welfare for illegals. فلی بسٹر ایک پارلیمانی طریقہ ہے جو کسی بھی قانون سازی کو اس وقت تک روکے رکھتا ہے جب تک 100 رکنی سینٹ میں 60 ارکان بل کی کارروائی آگے بڑھانے کے حق میں ووٹ نہ دیں۔ فی الحال ریپبلکنز کے پاس 53 نشستیں ہیں۔
اس لیے کسی بھی قانون کی منظوری کے لیے انہیں کم از کم 60 ڈیموکریٹس کی حمایت درکار ہے۔ دوسری جانب ڈیموکریٹس کا کہنا ہے کہ وہ شٹ ڈاؤن ختم کرنے کے بدلے عوامی صحت کے منصوبے کی سبسڈی میں توسیع چاہتے ہیں۔ امریکی حکومتی شٹ ڈاؤن کے باعث اس وقت بھی فوج سمیت لاکھوں سرکاری ملازمین بغیر تنخواہوں کے کام کر رہے ہیں، اور اگر یہ صورتحال جاری رہی تو اس سے سرکاری اداروں اور امریکی معیشت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ جہاں زیب علی، AY نیوز، واشنگٹن۔ ایکسپو سینٹر کراچی میں ورلڈ بک فیئر سجنے کو تیار ہے۔ بک فیئر کتاب سے تعلق مزید مضبوط بنانے کا اہم کردار ادا کرے گا۔ منتظمین کے مطابق کتب میلے میں ملکی اور غیر ملکی پبلشرز شرکت کریں گے۔ انور خان کی رپورٹ۔ پبلشر اینڈ بک سیلر ایسوسی ایشن کے تحت کراچی ورلڈ بک فیئر 18 دسمبر سے 22 دسمبر 2025 تک ایکسپو سینٹر کراچی میں منعقد کیا جائے گا، جس کا کتابوں کے مداحوں کو شدت سے انتظار ہوتا ہے۔ پہلے ہم نے ایکسپو کے 2 ہال بک کیے تھے، پھر 3 کیے، اب ہم 4 کر رہے ہیں، تو اسی سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کتنا جلدی یہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے۔ میکسیمم کیپیسٹی پہ پہنچ گئے، 315 320 یہ میکسیمم کیپیسٹی ہے ایکسپو سینٹر کی، وہ ہم نے کمپلیٹ کر لی ہے۔ کراچی ورلڈ بک فیئر پاکستان کے علمی و ثقافتی منظرنامے کا ایک نمایاں ایونٹ بن چکا ہے۔ نیشنل بک فاؤنڈیشن، اردو بازار ٹریڈ ایسوسی ایشن سمیت کئی سرکاری ادارے اس میلے میں شامل ہیں۔ کتب میلے میں ملکی پبلشر کے علاوہ متحدہ عرب امارات، برطانیہ، ملیشیا سمیت 17 غیر ملکی پبلشر بھی شرکت کریں گے۔ دیکھیں ملیشیا سے ہیں جو آئے ہیں، ایران سے ہیں، آپ کے UAE سے ہیں، UK سے ہیں، UK سے 5-7 پبلشر آئے ہیں اس وقت۔ کتاب دوستی کے فروغ کے لیے کراچی ورلڈ بک فیئر نہ صرف ایک روایت بن چکا ہے بلکہ پاکستان نے پڑھنے کے کلچر کو مضبوط بنانے میں بھی اہم کردار ادا کرے گا۔ کیمرامین محمد دیشان کے ساتھ انور خان، ARY نیوز کراچی۔ لوور دین میں فاسٹ بولر نسیم شاہ کے گھر پر نامعلوم افراد کی فائرنگ کے وقت نسیم گھر پر موجود نہیں تھے، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ پولیس نے نسیم کے والد عباس شاہ کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا۔ پولیس کو بیان میں بتایا گیا ان کی کسی سے کوئی دشمنی اور تنازع نہیں۔ پولیس کا کہنا ہے واقعہ دہشت گردی نہیں۔ DPO کی نسیم شاہ کے والد کو ملزمان کی جلد گرفتاری کی یقین دہانی۔ حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔